السلام علیکم جی، سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں عادل شہزاد۔ اس وقت آج ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں تازہ ترین جو آج کی خبریں ہیں ان کو لے کر۔ تو چلیے سب سے پہلے ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے محاصروں اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج ضلع رجوری کے علاقہ گندھا میں تلاشی آپریشن کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں لوگ بنیادی ضروریات کی فراہمی میں قابض بھارتی انتظامیہ کی ناکامی کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی آئین کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وزیر امور منگلا ڈیم و منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری قاسم مجید نے لنک روڈ تارک آباد اور لنک روڈ نیو ٹاؤن اسلام گڑھ کا افتتاح کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں پراسرار حالات میں ہلاک ہونے والے بھارتی فوجی نکھل ڈڈال کے اہل خانہ نے فوج کے بدلتے ہوئے بیانات کے باعث اس بات کا شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے بیٹے کی موت فطری طور پر نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے محاصروں اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا، جس کی وجہ سے نہتے کشمیری شدید خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ، گاندربل، بانڈی پور، اسلام آباد، شوپیاں، پلوامہ، کولگام، پونچھ، رجوری، ڈڈہ، کشتواڑ، سامبا ریاستی اور کٹھوعہ سمیت تمام اضلاع میں بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، اسپیشل آپریشن گروپ اور ولیج ڈیفنس گارڈز کی پرتشدد آپریشنوں کی وجہ سے شہریوں کا جینا دوبار ہو چکا ہے۔ ان علاقوں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز اہلکار رہائشی علاقوں کا محاصرہ کر کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ بھارتی فوجز نے رواں ماہ اب تک 12 کے لگ بھگ کشمیریوں کو شہید جبکہ 20 کو جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے، جن میں سے بہت سوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج ضلع رجوری کے علاقے گندھا میں تلاشی آپریشن کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قبل ازیں اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کا اہلکار بھی زخمی ہوا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید مناز نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی فورسز کے بڑھتے ہوئے پرتشدد آپریشنوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں جبر و استبداد کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ترجمان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی جنگی جرائم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ضلع کپواڑہ کے علاقہ ہندواڑہ میں لوگ بنیادی ضروریات کی فراہمی میں قابض بھارتی انتظامیہ کی ناکامی کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین میں شامل ایک شخص نے کہا کہ ان کے علاقے میں ایک ہفتے سے پانی کی سپلائی بند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی آئین کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کانگریس رہنما تارا چند نے اسمبلی انتخابات سے قبل جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں پراسرار حالات میں ہلاک ہونے والے بھارتی فوجی نکھل ڈڈال کے اہل خانہ نے فوج کے بدلتے ہوئے بیانات کے باعث اس بات کا شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی موت فطری طور پر نہیں ہوئی۔ انہوں نے صدر دروپدی مرمو سے بیٹی کی موت کی تحقیقات کرانے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔
وزیر امور منگلا ڈیم و منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری قاسم مجید نے لنک روڈ تارکآباد اور لنک روڈ نیو ٹاؤن اسلام گڑھ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر عوام علاقہ نے وزیر حکومت کا والہانہ استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی۔ وزیر حکومت نے کالونی نمبر 3-2 اور تارکآباد کے لیے اس مالی سال میں 1 کروڑ کے فنڈ سے ترقیاتی کام کروانے کا بھی اعلان کیا اور اسلام گڑھ ڈسپنسری کو فعال کروانے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی عام خبریں سنو FM 89.4 سے، جو کہ ہم آپ کو سنا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، شکریہ۔